ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہاں انسان انسان کا دشمن تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں طاقت ہی حق تھی اور کمزور کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی دنیا میں، اسی تاریکی کے بیچ ایک ایسی ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کے آنے سے نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دور کیسا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے؟ پیدائش سے پہلے کون سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے؟ کیا واقعی دنیا نے اس رات تبدیلی کے اثرات دیکھ لیے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات، پیدائش کے لمحے اور وہ نشانیاں جو صرف ایک نبی کی آمد پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا نقطہ پتہ چلے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسے بچے کے آنے کی پیشگوئی کیسے ہوتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا؟ مکہ کی زمین، آسمان کے نظارے، یہاں کے درخت، حتیٰ کہ پتھر بھی اس کی آمد کے انتظار میں کچھ عجیب سا رد عمل دے رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ بچے کو اپنے بطن میں محسوس کرتی تو ہر چیز میں غیر معمولی تبدیلیاں دکھائی دیتی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی، ایک نرم بادل میرا سایہ بنتا اور سورج کی تپش مجھے چھو نہیں پاتی تھی۔ راستے کے درخت اپنی شاخیں میرے سامنے جھکا دیتے جیسے سلام پیش کر رہے ہوں، اور پانی کے کنویں میں پانی خود بخود اوپر آ جاتا، گویا ہر چیز اس آنے والے مہمان کی برکت سے مستفید ہو رہی ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حمل کے عام تکلیف دہ لمحے جیسے کمزوری، درد، متلی یا دیگر درد ان کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ سارا حمل بغیر کسی پریشانی کے مکمل ہوا۔ رات کو خواب آتے کہ میرے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جو دنیا بھر کو روشن کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے بدن میں موجود بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی ہے۔ مکہ کی عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو کنویں کے پاس روکتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر آپ ابھی جائیں گی تو پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں مشکلات ہوں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی عطر نہیں لگایا اور نہ ہی کسی دنیاوی خوشبو کا استعمال کیا، پھر بھی گھر میں خوشبو پھیل جاتی، ہر جگہ سے محسوس ہوتی۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ یہودی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی کی آمد سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 10 دن پہلے وہ سرخ ستارہ آسمان پر نظر آیا، جسے دیکھ کر یہودی خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے مکہ کی عورتوں میں تلاش شروع کر دی کہ کون سی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور آخرکار ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رات انتہائی غریبانہ تھی، گھر میں چراغ کے لیے تیل تک نہیں تھا،
لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی اتری جس نے صدیوں کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ رات کے آخری لمحوں میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو ہلکا سا درد محسوس ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں دائی حضرت شفا کے پاس گئے اور ان کو بلا کر کہا کہ آج رات آپ بچے کے ساتھ رہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دن کہاں تھا؟ وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، مگر اسلامی تقویم کا نظام موجود نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعے کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی ایک مشہور واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال تھا جب یمن کے مشہور بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس ہاتھی کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس وقت 3 غیر معمولی نشانیاں پیش آئیں۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ ناف کٹی ہوئی تھی، یعنی کہ ناف آنت سے نہیں ملی ہوئی تھی، جیسے بعض بچوں کی ناف آنت سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی ختنہ شدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت شفا رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں، اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھایا، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے گھٹنوں کے بل سجدہ کیا، جیسے بتا رہے ہوں کہ اس دنیا اور آخرت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب حضرت شفا رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے ہوں، اور اچانک ایک نرم بادل میرے کمرے میں آیا۔ اس سے ایک آواز آئی کہ اے جبرائیل، اس بچے کو دنیا کی سیر کراؤ، اسے تمام نبیوں کی خصوصیات عطا کرو، یوسف کی خوبصورتی، ایوب کا صبر، ابراہیم کی دوستی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز۔ چند لمحوں بعد بادل ہٹ گیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور جا کر اس بچے کے لیے دعا فرمائی اور اس کا نام محمد رکھا۔ عرب کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اس بچے کا نام ہر جگہ پکارا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پکارے جانے والا نام محمد۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یعنی محمد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی شروعات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، جیسے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جس نے آپ کی پرورش کی، 6 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کی ذمہ داری یعنی آپ کی پرورش کا بیڑا سنبھالا، اور وہ بھی چند سال کے بعد اس دنیا سے گزر گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی اور جوانی تک آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو مزید واقعات چاہیے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے، اور ہم مزید واقعات اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔